سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آج ہم ٹریفک قوانین اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسلام جہاں ہمیں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر معاملات کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح دین اسلام ہماری معاشرتی، سماجی، اقتصادی اور سماجی معاملات میں بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ جیسے عبادات میں احکام شریعت پر عمل نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اسی طرح بعض معاشرتی اور سماجی معاملات میں احکام شریعت پر عمل نہ کرنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ سماج کے ان امور میں ایک ٹریفک کا نظام اور سسٹم بھی ہے۔ ٹریفک سڑک پر چلتی ہے اور سڑک پر چلنے کے لیے ریاست قوانین مرتب کرتی ہے، احتیاطی تدابیر طے کرتی ہے۔ ریاست اگر مسلمان ہے تو مسلمانوں کو بالخصوص اور دوسری عوام بالعموم ان کو ان قوانین کی پیروی کرنی ہوگی، ان احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ حکمران کو دین اسلام میں اولو الامر کا درجہ حاصل ہے۔ ریاست اگر غیر مسلم ہے اور وہ ملک میں ریاست کے اندر ایسے قوانین وضع کرتی ہے جس سے ملک کے اندر بدامنی اور انتشار کا خاتمہ ہو اور ملک میں امن و امان کو قائم رکھا جائے، انسانی جانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، ایسی صورت میں بھی جو ہے ان احتیاطی تدابیر کو اپنانا ضروری ہوگا۔ تو ناظرین گرامی کرام، دین اسلام کے اندر احتیاطی تدابیر کی بڑی اہمیت اجاگر کی گئی ہے، زندگی کے بچاؤ کے لیے، مال کے تحفظ کے لیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میرے پاس سواری ہے اور میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بتلائیے کہ میں سواری کو باندھ کر نماز پڑھوں یا سواری کو کھلا چھوڑ کے نماز پڑھوں، اور ایسے ہی اللہ پہ توکل کر کے نماز پڑھ لوں۔ تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھی، میرے صحابی، پہلے اپنی سواری کو باندھو، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو، پھر آپ نماز پڑھو۔ اللہ پہ توکل کرنا یہ مومنین کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے، لیکن اس کے باوجود احتیاطی تدابیر کو اپنانا انسانی جان کے تحفظ اور مال کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو کہ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے بنایا جائے تو ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، بعثت سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ تقریباً آپ کی عمر جو ہے وہ 20 سال ہے، اور قریش مکہ اور بنی قیس کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے جسے حرب فجار کا نام دیا جاتا ہے،
اور اس جنگ بندی کے بعد بنی قیس اور قریش مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے اندر انسانی جان کے تحفظ کے لیے قواعد و ضوابط وضع کیے جاتے ہیں، جن میں یہ ہے کہ آپس میں قتل و غارت کا خاتمہ کیا جائے گا، مسافروں کو تحفظ دیا جائے گا، اور غرباء کی امداد کی جائے گی، مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا۔ تو بعثت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں، اس واقعے کی، اس معاہدے کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس معاہدے کے عوض مجھے سرخ رنگت کے اونٹ بھی دیے جائیں تو میں ان کو قبول نہ کروں، اور اگر آج اسلام کے اس دور کے اندر بھی ایسا معاہدہ ہو جس میں انسانی جانوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے تو میں اس معاہدے میں ضرور شرکت کروں۔ تو اس واقعے کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے جو بھی قانون وضع کیا جائے، وہ ریاست اسلامی ریاست ہو یا غیر اسلامی ریاست ہو، دین اسلام اس کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کی تائید کرتا ہے۔ احتیاطی تدابیر دین اسلام کے اندر ان کا اپنانا جو ہے، ان کے اوپر عمل کرنا، دین اسلام کے اندر ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، احتیاطی تدابیر کے اپنانے کے حوالے سے بعض اوقات لوگ ان کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دین اسلام جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کے اپنانے کا درس بھی دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سماجی امور میں ایک بہت بڑا معاملہ ٹریفک کا معاملہ ہے، ٹریفک کا سسٹم ہے، ٹریفک کا نظام ہے۔ تو اس نظام کے اندر جو ہے ٹریفک وہ سڑک کے اوپر چلتی ہے، اور سڑک پر چلنے کے لیے حکومت، ریاست، حکمران، ذمہ داران وہ اصول و ضوابط، قوانین مرتب کرتے ہیں، اور یہ سارے قوانین جو ہیں یہ انسانی جان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اور یہ قوانین، ان کو نظر انداز کرنا یہ نہ صرف جرم ہے بلکہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک آدمی غلط ڈرائیونگ کرتے ہوئے، ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے، تیز رفتاری کے ساتھ وہ کسی کی جان کو ضائع کر دیتا ہے، دوران ڈرائیونگ اس کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا کے کوئی آدمی مر جاتا ہے، تو یہ اس کا ایک صورت میں قتل ہے، اور قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جو کوئی کسی جان کو بغیر کسی نفس کے بدلے یا فساد کے بغیر قتل کر دیتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے سمجھانے سے اگر کوئی آدمی صحیح طور پہ سڑک کا استعمال کرتا ہے، احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے سڑک کا استعمال کرتا ہے، اپنی گاڑی کو چلاتا ہے، اپنی گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہے، تو
اس کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ جانوں کو تحفظ ملتا ہے، تو اس پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے کسی ایک جان کو تحفظ دیا کہ گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ٹریفک کے سسٹم اور نظام میں حادثات کے بڑے اسباب اور موجب پائے جاتے ہیں۔ ان حادثات میں سب سے پہلے نمبر پہ جو سب سے بڑا سبب ہے وہ تیز رفتاری کا سبب ہے۔ تیز رفتاری کی وجہ سے ہماری سڑکوں کے اوپر آئے دن روزانہ حادثات ہو رہے ہیں اور جن میں قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور جو لوگ حادثات میں موت کے منہ میں نہیں گئے، بچ گئے ہیں، تو وہ معذوری کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ پوری زندگی کے لیے اپاہج ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو تیز رفتاری یہ ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے حادثات کا۔ سڑک کے اوپر رفتار کے متعلق ہدایات نصب ہوتی ہیں کہ اس جگہ پہ آپ 80 کلومیٹر کی رفتار سے چل سکتے ہیں، یہاں پر 70 کلومیٹر کی رفتار سے چل سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ 100 کلومیٹر کی رفتار سے چل سکتے ہیں۔ وہ سڑک کی صورتحال اور آبادی کو ملحوظ خاطر رکھ کر جو ہے اس طرح رفتار کی حد درجہ بندی کی جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، عموماً ہمارے لوگ جب وہ سڑک کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے اوپر ریش قسم کی ڈرائیونگ کرتے ہیں، تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہیں، تو انہیں کہا جائے کہ آپ احتیاط کے ساتھ سڑک کا استعمال کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان یا دوسروں کی جان جو ہے وہ ضائع ہو جائے، آپ کے گھر والوں کو یا دوسرے کے گھر والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ایسی صورت میں آگے سے لوگ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں جی مقدر کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، موت جب آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے، موت کا وقت مقرر ہے، وہ ٹل کے نہیں رہنا، تو احتیاط کس بات کی؟ حضرات گرامی قدر، جب وہ ٹریفک کے سسٹم میں آ کر گاڑی چلاتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے وہ احتیاط نہیں برتتے اور کہتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، تو ڈرنا کس بات کا، احتیاط کس بات کی؟ تو ایسے ہی اگر ایسے ساتھی کے سامنے ایک زہر کا پیالہ رکھ دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ آپ اس زہر کے پیالے کو نوش فرما لیں، تو وہ یقیناً زہر کا پیالہ نہیں پیے گا، اس لیے کہ میں نے اگر زہر کا پیالہ پی لیا تو میری موت یقینی ہے۔ اگر اس کی موت کا وقت مقرر ہے اور اس کی موت آج سے 10 سال بعد واقعہ ہونی ہے، تو زہر کا پیالہ پیتے ہوئے کیوں ڈر رہا ہے؟ اسے پی لینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ زہر کا پیالہ نہیں پی رہا۔ تو حضرات گرامی قدر، سڑک کے اوپر تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی کا چلانا یہ بھی ایک زہر کا پیالہ ہے، اور کسی وقت کسی بھی لمحے حادثہ پیش آ سکتا ہے جس میں آپ کی قیمتی جان ضائع ہو سکتی ہے یا دوسرے کی قیمتی جان ضائع ہو سکتی ہے۔ اور دین اسلام جو ہے سڑک کے اوپر تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والوں کے لیے ہدایات بیان کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے وہ بندے ہیں، رحمان کے وہ بندے ہیں جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ چلنا صرف پیدل ہی چلنا نہیں ہے، آپ کا چلنا
گاڑی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جب پیدل چل رہے ہیں تو آپ کے اندر عاجزی انکساری ہونی چاہیے اور لوگ دیکھ کر محسوس کر سکیں کہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرائیور کتنے شوخیاں بکھیرتا ہوا گاڑی چلا رہا ہے، یا کہ بڑے عاجزانہ سلجھے ہوئے طریقے کے ساتھ سلیقے کے ساتھ گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہے۔ اور اسی طرح رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو۔ تو زمین کے اوپر مطلب کہ گردن اکڑا کر اور سر تان کر جو ہے وہ چلنا، یہی اکڑ اور غرور اور تکبر کی نشانی نہیں، بلکہ جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اس صورتحال میں کہ کوئی مجھ سے آگے نہ گزر جائے اور آپ زیگ زیگ کرتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک تکبرانہ انداز ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوور سپیڈ ہو کر گاڑی چلانے سے منع فرمایا، اور آپ کے فرامین کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم یوم عرفہ کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ پیچھے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی اونٹنیوں کو، اپنے اونٹوں کو کوڑے مارنا شروع کر دیے تاکہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے کی طرف بھاگ کر جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تیز کوڑے مارنے کی آواز سنی، اور گھوڑے آگے کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ایھا الناس علیکم بالسکینہ، اے لوگو سکون کے ساتھ چلو، اطمینان کے ساتھ چلو، اوور سپیڈ ہو کر نہیں بلکہ ایک محدود رفتار کے ساتھ چلو۔ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِزَاءِ، یقیناً جو نیکی ہے وہ گھوڑوں کے دوڑانے میں نہیں ہے، اونٹوں کے دوڑانے میں نہیں ہے، آپ احتیاط کے ساتھ چلو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا، فرمان مصطفیٰ سے یہ چیز واضح ہوئی کہ ایک آدمی جو سڑک کے اوپر تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے وہ جرم نہیں بلکہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو آدمی سڑک کے اوپر احتیاط کے ساتھ اور معتدل انداز کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ سڑک کا استعمال کرتا ہے اور گاڑی کو حد رفتار میں رکھ کر جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی ایک تو سکون کے ساتھ اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہے، دوسرا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ تو اس صورت میں اس کے لیے یہ حرکت، اس کے لیے یہ اس کا حد رفتار میں رہ کر گاڑی کا چلانا باعث ثواب بن جائے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے انتہائی شدید قسم کے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ تو ان حادثات سے بچاؤ کے لیے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے سڑک کا استعمال احتیاطی تدابیر کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ہماری بھی جان کو تحفظ ہو اور دوسروں کی جانوں کو بھی تحفظ مل سکے۔ تو حضرات گرامی قدر، تیز رفتاری کے بعد جو دوسرا بڑا سبب ہے حادثات کا وہ ہے ون ویلنگ اور زگ زیگ کرنا۔ ہمارے اسکول کالجز کے نوجوان طالب علم جو ہیں وہ
موٹر سائیکل پہ جب سوار ہوتے ہیں تو وہ سڑکوں کے اوپر ون ویلنگ اور زگ زیگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ انتہائی جان لیوا خطرناک کھیل ہے جس میں اس کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے اور سامنے جس کے ساتھ یہ ٹکرائے گا اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اور کتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے، اور کئی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی اس کھیل کی وجہ سے۔ اسکول کالجز کے چھوٹے چھوٹے بچے لڑکے جن کی عمریں ابھی بمشکل 18 سال بھی نہیں ہیں، وہ موٹر سائیکل اس انداز میں چلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تکبرانہ انداز ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو، غرور اور تکبر کے ساتھ نہ چلو۔ تو یہ ایک انداز ہے غرور اور تکبر کا، جو آدمی زگ زیگ کر رہا ہے یا ون ویلنگ کر رہا ہے، وہ دنیا کو فخر کے ساتھ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں اس انداز میں موٹر سائیکل چلا سکتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی رب تعالیٰ کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلیں، ہمارے مسلمان بچوں کو، ہمارے مسلمان معاشرے کے بسنے والے نوجوانوں کو شعور حاصل کرنا چاہیے کہ یہ رب کا فرمان ہے کہ زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلیں، اور اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے موٹر سائیکل کو عاجزانہ انداز میں چلائیں، میانہ روی کے ساتھ اس کو چلائیں، نہ کہ اس انداز میں چلائیں تو رب کے حکم کی بھی نافرمانی ہے اور اپنی جان کو بھی خطرہ ہے اور دوسروں کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس کے بعد ہے ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے حادثات کا۔ عموماً لوگ وہ ٹریفک اہلکار سے چلان کے ڈر سے بچنے کے لیے ہیلمٹ پہنتے ہیں، اور جب وہ ٹریفک اہلکار کو کراس کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ہیلمٹ کو اتار دیتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی چلان کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کو بخوبی علم ہونا چاہیے کہ یہ چلان کے ڈر کی وجہ سے ہیلمٹ نہیں پہننا، بلکہ اپنی جان کو تحفظ دینے کے لیے ہیلمٹ پہننا۔ دیکھیں کہ جب آپ کا موٹر سائیکل جس کے اوپر آپ سوار ہیں، آپ نے ہیلمٹ نہیں پہننا ہوگا، آپ چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، رستے میں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ آپ کی موٹر سائیکل ٹکرا جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ جب آپ موٹر سائیکل سے گرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا کندھا جو ہے وہ سڑک کے اوپر لگتا ہے۔ کندھا سڑک کے اوپر لگنے کے فوراً ایک آدھ سیکنڈ کے اندر آپ کا سر جو ہے وہ سڑک کے اوپر لگتا ہے، اور سر کے اوپر چوٹیں شدید قسم کی آتی ہیں، اور سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اکثر اموات حادثات میں واقع ہوتی ہیں۔ دیکھیں بالفرض ایک آدمی نے ہیلمٹ نہیں پہننا، وہ سڑک کے اوپر گرا ہے، سڑک کے اوپر گرتا ہے تو اس کا سارا جسم محفوظ ہے، لیکن سر اس کا جو ہے وہ شدید چوٹوں کی وجہ سے وہ خون بہہ رہا ہے، اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ اس کا سر کا جو مغز ہے وہ بھی باہر نکل آتا ہے۔ سارا جسم محفوظ ہو لیکن سر اس کا محفوظ نہ ہو تو اس کی جان تو چلی گئی۔ اگر بندے نے ہیلمٹ پہننا ہوا ہے، وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، احتیاطی تدابیر کے مطابق اوور سپیڈ نہیں ہے، حد رفتار کے اندر رہ کے جا رہا ہے، تو وہ اگر کسی جگہ پہ گرتا بھی ہے تو اس کی ٹانگ کو چوٹ لگ سکتی ہے، اس کے بازو کو چوٹ لگ سکتی ہے، لیکن اس کا سر محفوظ رہے گا۔ سر محفوظ ہے تو اس کی زندگی بھی محفوظ ہے، سر محفوظ ہے اس کی جان بھی محفوظ ہے۔ ٹانگ پہ چوٹ آئی ہے، ہاتھوں پہ چوٹ آئی ہے، وہ برداشت ہو جائے گی، لیکن اگر جان چلی گئی، جان ضائع ہوگی تو گھر والے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔
سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔